إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الاعراف کے اندر 8ویں پارے میں تیسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے، اور اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے دین اسلام وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس آیت کریمہ میں ہمیں اتباع کا حکم ہے۔ اتبعو، پیچھے چل پڑو۔ کس چیز کے پیچھے چلنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن حکیم سے ہی پوچھ لیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کون سی چیز نازل کی گئی، تو 5واں پارہ ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 113 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت کو اتارا ہے، اور وہ کچھ تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا تیرے اوپر ہمیشہ سے بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے ایک کتاب اتاری ہے اور دوسری چیز حکمت نازل کی ہے۔ اور کلام پاک سے ہی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حکمت کیا چیز ہے۔ 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب، اور سورۃ الاحزاب کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ کیا، وہاں فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، نبی کی بیویوں اس چیز کو یاد کرو ما یتلا، جو چیز پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی تھی؟ فرمایا فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر پڑھی جانے والی چیز کیا ہے؟ آگے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح دوسری چیز حکمت وہ بھی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ تو حکمت کا معنی کبار محدثین و مفسرین نے سنت رسول کیا ہے۔ محدثین و فقہا میں سے امام محمد بن ادریس الشافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں، دوسری کتاب کتاب العم میں، تیسری کتاب احکام القرآن میں، تینوں کتابوں میں امام شافعی علیہ رحمہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا تذکرہ کیا ہے، وہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ پھر امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مدینہ کی سرزمین پر وہ لوگ جو قرآن کا علم جانتے ہیں، ان قرآن کا علم رکھنے والوں میں سے جو سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں، میں نے ان سے سنا ہے وہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح راس المفسرین امام محمد بن جریر بن یزید الطبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں، علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر، اور امام زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن کثیر نے
تفسیر ابن کثیر میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، علامہ سیوطی نے الامر بالاتباع والنہی عن الابتداء میں کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت لکھا ہے، اور محدثین میں سے امام محمد بن اسماعیل البخاری امیر المومنین فی الحدیث نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر سورۃ احزاب کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں من آیات اللہ والحکمہ، حکمت کا معنی سنت ہی ذکر کیا ہے، اور امام بخاری علیہ رحمہ کے استاذ الاستاذ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے اپنی تفسیر عبد الرزاق میں، امام نسائی جو امام بخاری کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر نسائی میں حکمہ کا معنی سنت رسول ہی لکھا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کبار محدثین و فقہا اور مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین سب نے کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہی سمجھایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر 113 نمبر آیت کریمہ میں یہ بات سمجھا دی ہے کہ اللہ نے آسمان سے ایک کتاب نازل کی ہے اور دوسری چیز ساتھ حکمت نازل کی ہے، اور سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ معلوم ہوا قرآن کی آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ اتباع اور اطاعت کے لیے قرآن اور سنت ہے، کتاب و سنت ہمارے تمام عقائد اعمال کی اساس اور بنیاد ہیں۔ اسی بات کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں پوری ایک کتاب کا عنوان رکھ کر یہ سمجھایا ہے کہ عقائد اور اعمال کی اساس کتاب و سنت ہے۔ صحیح بخاری کے کتاب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پر سورہ محمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ایمان والے لوگ ہیں، ایمان والوں کا مقام یہ ہے کہ الذین آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ آمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اللہ نے فرمایا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ حق صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ پر اتارا گیا، اور رسول اللہ پر دو ہی چیزیں اللہ نے اتاری ہیں، ایک قرآن نازل کیا ہے اور دوسری حدیث و سنت کو نازل کیا ہے، اور انہی دو چیزوں کو قرآن حق کہتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کو حق خود صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سنن ابی داود کے اندر طبقات ابن سعد میں جامع و بیان العلم و فضل ہی میں امام ابن عبد البر نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی جو بات سنتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، قریش کے لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اے عبداللہ محمد بشر یتکلم فی الرضا والغضب، محمد تو ایک انسان ہے، خوشی میں بھی بات کرتے ہیں، غضب اور غصے میں بھی بولتے ہیں، ہر دو صورتوں میں تم لکھ لیتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا یا رسول اللہ قریش کے لوگ مجھے روکتے ہیں کہ میں آپ کی باتیں لکھوں، کہتے ہیں آپ کبھی خوش ہو کر بولتے ہیں کبھی ناراض ہو کر بولتے ہیں، تم ہر دو صورتوں میں لکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عبداللہ بن عمر کو حکم دیا اور دوسرا اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اکتب یا عبداللہ فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ لکھا کر اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں جو بولتا ہوں، جو مسائل تم تک پہنچاتا ہوں وہ حق ہے۔ اور اسی طرح ابو داود میں ایک اور حدیث ہے
اور اس کے الفاظ جو میں ذکر کروں گا یہ طبقات ابن سعد میں امام ابن سعد نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سواد نامی کافر سے ایک گھوڑے کا سودا کیا۔ جب آپ نے اس سے سودا کیا، آپ کے سوا اور حارث کے سوا کوئی تیسرا شخص موقع پر موجود نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہ کافر پیچھے ہے۔ اللہ کے نبی گھر پہنچتے ہیں اور پھر رقم لے کر واپس آتے ہیں۔ اس نے راستے میں گھوڑا کسی اور کو دے دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا جو میں نے تیرے ساتھ سودا کیا ہے اپنی رقم پکڑو اور گھوڑا میرے حوالے کرو۔ اس نے کہا میرا آپ کے ساتھ سودا ہی کوئی نہیں ہوا، انکاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے سوا اور اس کے سوا کوئی تیسرا بندہ موقع پر موجود نہیں تھا۔ آپ کے بھی اس سے باس اور تکرار ہو رہی ہے۔ اتنے میں آپ کے ایک صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں اور بات سنتے ہیں۔ سن کر کہتے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں آپ نے سودا کیا ہے۔ فرمایا خزیمہ جب ہم نے بات کی تھی کوئی تھرڈ پرسن موجود نہیں تھا، تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کیا آپ کہتے ہیں میں نے سودا کیا ہے؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں میں نے سودا کیا ہے۔ خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ نے سودا کیا ہے، اس لیے کہ صحابی رسول کا ایمان ہے انک لا تقول الا حقا، انک لا تقول الا حقا، آپ حق کے سوا بولتے ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا میں نے سودا کیا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے واقعی سودا کیا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ آج کے بعد جہاں دو بندوں کی شہادت اور گواہی کی ضرورت پڑے گی تو اکیلا گواہی دے، تیرے اکیلے کی گواہی دو بندوں کے قائم مقام ہوگی۔ اس صحابی رسول کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اس موقع پر تصدیق کی جب کوئی تصدیق کرنے والا نہ تھا۔ تو صحابی نے اپنا ایمان ظاہر کیا کہ میرا نبی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور قرآن بتا رہا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا گیا ہے اس پر اہل ایمان رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر نازل کردہ دین ہی حق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ کا دین، آپ کے اقوال، آپ کے فرامین و ارشادات، آپ کے اعمال و تقریرات، ان کے مقابلے میں اگر کسی اور شخص کی بات کو رکھا جائے گا وہ حق نہیں ہوگا۔ حق صرف وہ ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ نے آپ پر بذریعہ وحی نازل کیا ہے۔ جو بھی اسے ٹکرا جائے گا وہ حق نہیں ہوگا۔ یہی عقیدہ جو اہل الحدیث کا ہے، کبار علماء محدثین و فقہا سارے یہی بیان کرتے تھے۔ میں ائمہ اربعہ کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، چونکہ ائمہ اربعہ زیادہ لوگوں میں معروف ہو گئے کہ چار بڑے امام ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے پہلے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا نام آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ اپنے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف سے کہا، امام یحییٰ بن معین نے اپنی تاریخ میں باسند صحیح قول نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف سے کہا ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی اری الرأی اليوم واترکہ غدا واری الرأی غدا اترکہ بعد غد۔ کہنے لگے افسوس قاضی ابو یوسف، جو تم مجھ سے سنتا لکھ لیتا ہے، لا تکتب کل ما تسمع منی، جو کچھ بھی مجھ سے سنے لکھا مت کر۔ وجہ کیا بتائی؟ کہا ایک دن میں ایک رائے اپناتا ہوں، کل چھوڑ دیتا ہوں، کل کوئی رائے اختیار کرتا ہوں، پرسوں چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو حنیفہ کی آراء تو چینج ہوتی رہتی ہے، دین کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ دین وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر سے یہ نہیں کہا تھا کہ جو میں بولتا ہوں خوش ہو کر بولوں یا ناراض ہو کر بولوں، تو خوشی والے کلمے لکھ لیا کر، ناراضگی والے نہ لکھا کر۔ فرمایا اکتب، لکھ،
لیکن امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد کے لا تکتب کل ما تسمع منی، جو مجھ سے سنتا ہے مت لکھا کر۔ انہیں پتا تھا کہ میں جو بولتا ہوں وہ وہی نہیں ہے، وہ آراء ہے۔ آراء بندے کی تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی کوئی رائے بن جاتی ہے، کبھی کوئی رائے بن جاتی ہے۔ دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ احکامات کا نام ہے۔ اس لیے تو مشہور روایت ہے نا حضرت علی کی، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلیٰ۔ دین اگر رائے قیاس کا نام ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر تھا، موزے کے اوپر مسح کرنے سے۔ عقل اور قیاس یہ چاہتا ہے کہ پاؤں کے نیچے مٹی زیادہ لگتی ہے، مسح نیچے کرنا چاہیے، لیکن مسح ہم نیچے کیوں نہیں کرتے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے نیچے مسح نہیں بتایا، آپ نے موزوں کے اوپر مسح بتایا۔ زمانے کے اعتبار سے دوسرے بڑے امام مالک رحمہ اللہ آتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں ذکر کیا ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کیا۔ ایک دن امام مالک کا ہلکا درس تھا مسجد نبوی میں، لوگ کافی موجود تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک شاگرد ان کے مجلس میں آئے، عبداللہ بن وہب المصری، وہ مصر کے رہنے والے تھے، وہ بھی بڑے حدیث کے اماموں میں سے تھے، لیکن امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام مالک سے مسئلہ پوچھا کہ استاد جی یہ بات بتاؤ، جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا اور ملنا کیسا ہے؟ فرمانے لگے لیس شیء ذلک علی الناس، یہ تو کوئی ایسا حکم نہیں جو لوگوں پر لاگو کیا گیا ہو۔ خاموش ہو گئے۔ جب تھوڑے سے لوگ رہ گئے، مجمع خفیف ہو گیا، تو استاد کا احترام کرتے ہوئے کہا امام مالک سے، عندنا فی ذلک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت ہے۔ اب وہ سنت شاگرد بتا رہا ہے، استاد کے علم میں نہیں ہے، حالانکہ استاد کوئی چھوٹا امام نہیں، بہت بڑا امام ہے، امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس۔ ایک واقعہ اس پر بھی عرض کر دیتا ہوں، کتنے بڑے امام تھے۔ الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں بھی ہے، سیر میں امام ذہبی نے بھی لکھا ہے، امام ابن الوردی کی تاریخ میں بھی ہے، انور شاہ کشمیری نے اپنی جو ترمذی شریف کے اوپر ان کی تقریر ہے العرف الشذی، اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم رازی نے مناقب شافی میں، امام بہقی نے مناقب شافی و آدابہ میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا۔ امام ابن ابی حاتم رازی عبداللہ بن محمد بن الحکم سے روایت کرتے ہیں، وہ بھی ثقہ محدث ہے، ان کی توثیق خود الجرح و تعدیل کے اندر ابن ابی حاتم رازی نے نقل کی ہے۔ وہ امام شافعی کے شاگرد ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک دن امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کہنے لگے، یہ محمد بن حسن شیبانی کوفہ چھوڑ کر حدیث پڑھنے امام مالک ابن انس کے پاس مدینہ میں تشریف لائے تھے، امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھے ہوئے تھے، امام مالک کے پاس بھی پڑھ رہے تھے، شافعی بھی امام مالک کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام محمد نے امام شافعی سے کہہ دیا، آپ یہ بتائیں تمہارے صاحب امام مالک بڑے عالم ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے عالم ہیں؟ امام شافعی بڑے زیرک اور دانا قسم کے فقیہ اور محدث تھے اور کمال کے مناظر تھے۔ فرمانے لگے محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے؟ کہ لگا ہاں انصاف پہ بات کریں۔ کہا تم خود قسم اٹھا کے بتاؤ دونوں اماموں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام شافعی نے قسم ڈال دی امام محمد پر کہ تم خود قسم اٹھا کے بتاؤ قرآن کا بڑا عالم امام مالک ہے یا امام ابو حنیفہ ہے؟ امام محمد بن حسن شیبانی نے قسم کھا کر کہا امام ابو حنیفہ سے امام مالک قرآن کا زیادہ علم رکھتے۔ امام شافعی نے کہا اچھا حدیث کے بارے میں بھی بتاؤ، حدیث میں دونوں میں سے بڑا امام کون ہے؟ امام محمد نے پھر قسم کھا کر بتایا حدیث میں امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی نے کہا اچھا یہ بتاؤ صحابہ کے آثار اور اقوال میں بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے تیسری بار بھی قسم کھا کر کہا صحابہ کے اقوال اور ارشادات کا امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے۔ شافعی بول پڑے، فرمانے لگے فلم یبقى الا القیاس، محمد پیچھے قیاس کے سوا تو کوئی چیز باقی نہیں ہے، قیاس ہی رہ گیا نا، قرآن بھی سنت و حدیث بھی صحابہ کے آثار بھی، والقیاس لا یکون الا علی هذه الاشیاء،
قیاس تو صرف انہی چیزوں پر ہی ہوتا ہے نا، یا قرآن پر یا سنت پر یا صحابہ کے اثار پر. فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ. جس بندے کو اصول کا علم نہیں ہے وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ تو امام محمد نے قسم کھا کر بتایا کہ امام مالک قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے اثار میں امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں، لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود یہ مسئلہ علم نہیں تھا کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلی میں خلال کرنے کے بارے میں کوئی رسول اللہ کی حدیث ہے. آج ہمارے مزاج، سوچیں، فکریں ہی بدل گئی ہیں. کسی کو کوئی بخاری مسلم کی صحیح حدیث میں سے کوئی حدیث سنا دو جو اس کے نقطہ نظر کے خلاف ہو تو کہتے آج تمہیں یہ حدیث ملی؟ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے، فلاں مفتی اتنا بڑا علامہ ہے، اس کے علم میں نہیں تھی یہ حدیث. بھئی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بھی بڑے عالم تھے، لیکن یہ حدیث ان کے علم میں بھی نہیں تھی. شاگرد نے کہا عبداللہ بن وہب نے عندنا فی ذالک سنت، امام صاحب ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت رسول موجود ہے. امام مالک کہتے بتاؤ وہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں حدیث جو ہے امام لیث بن سعد مصری نے اور عبداللہ ابن لہیہ نے، عمر بن حریث جیسے لوگوں نے بیان کی ہے. حدیث کی سند ذکر کی کہ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا، آپ نے جب وضو کیا چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو ملتے اور خلال کرتے تھے. امام مالک نے جب وہ سند سنی، شاگرد کی زبان سے حدیث کا سماع کیا، بول پڑے ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث تو حسن ہے، درست ہے، صحیح ہے. واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ، مجھے اللہ کی قسم ہے اس وقت تک میں نے یہ رسول پاک کی حدیث پہلے نہیں سنی تھی. امام عبداللہ بن وہب کہتے ہیں اس کے بعد جب بھی امام مالک سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا فَقَانَ يَعْمُرُ بِالتَّخْلِيلِ الْأَصَابِ، وہ انگلیوں کے درمیان خلال کا حکم دیتے تھے. پھر نہیں دیکھا مدینے والوں کا عمل ہے یا نہیں. جب نبی کی سنت اور حدیث مل گئی ایک شاگرد کی زبان سے، پھر اہل مدینہ کو بھی نہیں دیکھا. تیسرے نمبر پر امام شافعی، علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے مفتاح الجنہ، اس کے اندر بھی لائے ہیں. مناقب شافعی میں بھی یہ بات موجود ہے. ایک دن ایک بندے نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا، امام صاحب نے سوال سن کر ایک حدیث بیان کر دی. اس کو حدیث پر تسلی نہ ہوئی نا، ہمارے ہاں بھی ایسے بیمار موجود ہیں نا، حدیث پر زیادہ تو تسلی نہیں ہوتی. جب مفتی یہ نہ کہ چلو میں یہ کہتا ہوں یا امام فلانا یہ کہتا ہے. تو امام شافعی نے حدیث بیان کر دی اس کے سوال کے جواب میں. کہنے لگا امام صاحب ٹھیک ہے حدیث تو یہ ہے لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی یہ بات سن کر غصے میں آ گئے، فرمانے لگے میں کسی گرجا گھر سے نکل کے آیا ہوں؟ وہ جو گرجا گھروں کی پیداوار ہے یہ ان کا کام ہے. پیغمبر کی سن کر ان کو تسلی نہیں ہوتی، وہ پیر پادری کی بات کو آگے رکھتے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، جیسے اللہ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا. یہ پیر ترجمہ میرا نہیں ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ ایک بریلوی عالم علامہ غلام رسول سعیدی نے جو قرآن کی تفسیر تبیان القرآن لکھی ہے اس نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہوا تھا. احبار حبر کی جمع ہے، حبر عالم کو کہتے ہیں، رہبان راہب ڈرنے والا درویش، تو اس نے اس نے معنی کیا پیر اور پادری. تو یہ پیر پادری ان لوگوں کو آگے رکھ لیتے تھے اور پیغمبر کی بات کو پس پش ڈال دیتے تھے. تو امام شافعی نے کہا میں کسی گرجے سے نہیں نکل کے آیا، جب اللہ کے نبی کی تمہیں حدیث بیان کر دی پھر یہ پوچھنے کا کیا معنی ہے کہ شافعی تم کیا کہتے ہو. چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل آتے ہیں. امام احمد سے ان کے شاگرد رشید امام ابو داود صاحب السنن وہ نقل کرتے ہیں. کتاب کا نام ہے مسائل احمد بے روایت ابی داود. امام احمد نے سے امام ابو داود نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جتنے امام ہیں نا لا تقلد ہؤلاء فی دینک، اپنے دین میں ان کی تقلید مت کر. تو ائمہ حدیث نے تو کسی اور کے پیچھے چلنے کا کہا ہی نہیں.
ائمہ اربعہ بھی سبق یہی دیتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے پیچھے چلو۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں قاضی ابو یوسف کے حالات میں لکھا ہے، قاضی ابو یوسف اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کلما افتیت فقد رجعت عنہ الا ما وافق الکتاب والسنہ، میں نے زندگی میں جتنے بھی فتوے دیے ہیں میں ان سے رجوع کرتا ہوں سوائے اس فتوے کے جو کتاب و سنت کے موافق ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب میرا فتویٰ وہی ہے ما وافق الکتاب والسنہ، جو کتاب اور سنت کے موافق ہے، اس لیے کہ اصل دین کتاب اور سنت ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جب قرآن کی یا سنت اور حدیث کی بات آتی ہے تو حدیث کے اندر بالخصوص وہ حیل و حجت اور کیلا کالا کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے۔ کئی لوگ حدیث کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث صحیح سند سے آپ سے ثابت ہو جائے اس کا استہزاء دین کا استہزاء اور مذاق ہے، اور جانتے بوجھتے کو یہ استہزاء کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ پیغمبر کی ایک بات کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہتا۔ مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی بات کہہ دے تو اس کو تسلیم کرنا۔ تو میرے بھائیوں، حدیث رسول سن کر بعض لوگوں کو تسلی اور تشفی نہیں ہوتی، وہ حدیث کے مقابلے میں لوگوں کی آراء کو دین سمجھتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ حدیث کا استخفاف اور اہانت نکلتی ہو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے مسئلے ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے تو ملتے ہی نہیں ہیں، وہ بعد میں علماء اور فقہا نے حل کیے۔ انہوں نے مشہور سوالوں میں جو عوام میں سوال پھیلایا ہوا ہے، کہتے ہیں بتاؤ اگر ہر مسئلہ قرآن حدیث میں ہے تو بھینس کہاں لکھا ہوا ہے کہ حلال ہے؟ بھینس کا دودھ پیتے ہو، اس کا گوشت کھاتے ہو، کیا یہ قرآن نے بتایا ہے؟ حدیث نے بتایا ہے؟ اگر قرآن حدیث میں تو پیش کرو، نہیں تو مانو کہ یہ امام ابو حنیفہ نے حلال کی ہے۔ بھئی سوچنے کی بات ہے، اگر یہ بات نہ بھینس کو نہ اللہ نے حلال بنایا ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہو، تو وہ آ کر حلال ہوئی ہو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کامل دین دے کر گئے کہ ناقص؟ قرآن تو کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمت تمہارے پر پوری کر دی ہے، دین اسلام تمہارے لیے پسند کر لی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، امام شاطبی نے الاعتصام میں ذکر کیا ہے، دین صرف اتنا جو رسول اللہ کے زمانے میں دین تھا، جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج بھی دین نہیں ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کے کچھ مسائل باقی ہیں جو اللہ کے نبی بتا کر نہیں گئے، امام مالک فرماتے فقط زعام ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالۃ، ایسا بندہ تو یہ کہہ رہا ہے، اس بات کا مدعی ہے کہ رسول اللہ نے دین میں خیانت کی ہے۔ دین کی بات ہوتی تو کیسے ہو سکتا تھا آپ بتا کر نہ جاتے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول تبلیغ اس چیز کی کیجئے جو آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف اتاری گئی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت اور پیغام کو نہیں پہنچایا تو کیسے مان سکتے ہیں ہم مسئلہ دین کا ہو رسول اللہ بتا کر نہ گئے ہوں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ کو اس مقام پر بٹھا رکھا ہے جو پیغمبر کا مقام ہوتا ہے۔ اور یہ صرف میں نہیں کہتا، کچھ مقتدر حنفی علماء نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ اکابر حنفی علماء میں سے قاضی ابن ابی العز جو شرح عقیدہ طحاویہ لکھنے والے ہیں، اور ہدایہ کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے تنبیہ علی مشکلات الہدایہ، ان کی ایک تیسری کتاب کا نام ہے الاتباع۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے ہی کسی متعصب حنفی نے امام ابو حنیفہ کی تقلید پر کتاب لکھی تو اس کا رد انہوں نے لکھا الاتباع۔ اس کتاب میں کہتے ہیں قد غلط طائفۃ فی تقلیدہ ولم تترک لہ قولا، کہ ایک گروہ نے امام صاحب کی تقلید میں اتنا غلو سے کام لیا ہے وہ ان کا کوئی قول بھی ترک نہیں کرتے، اور یہ مقام انہوں نے امام صاحب کو دے رکھا ہے کہ وہ انزلوہ منزلۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں رسول اللہ کے رتبے پہ بٹھا رکھا۔
اس لیے انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری میں لکھا ہے من زعم ان الدین کلہ فی الفقہ فلیس وراہا شیء فقد حاد عن الصواب. جو بندہ یہ سمجھ رکھتا ہے کہ دین سارے کے ذرا فقہ میں ہے، اس کے سوا کوئی چیز دین نہیں ہے، فقد حاد عن الصواب، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے. دین تو وہ ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر اتارا ہے. اب جب لوگوں نے الگ الگ نسبتیں بنا لیں، الگ الگ امام کھڑے کر لیے، جس امام کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اسی کے اقوال فرامین اور ارشادات آراء کو دین سمجھا، اور اسی کے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو دوست بنایا، جو ان کے مخالف ہیں ان کو دشمن سمجھا. اس پر علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الکنز المدفون فی الفلک المشحون کے صفحہ 149 پر لکھا ہے والذی یجب ان یقال کل من انتسب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیوالی علی ذالک ویعادی علیہ مبتدع خارج عن السنت والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع. کہتے ہیں واجب اور ضروری ہے کہ یوں کہا جائے ہر وہ بندہ جس نے نسبت کسی امام سے جوڑ لی، امام بھی وہ جو اللہ کے رسول کے سوا ہو، کل من انتسب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے علاوہ کسی امام سے نسبت جوڑ لی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری، جعفری، یہ رسول اللہ کے سوا اماموں کی نسبتیں ہیں، تو کسی بھی امام سے نسبت لگائی فیوالی علی ذالک یعادی علیہ، دوستی اور دشمن بھی اسی نسبت کے اوپر رکھتا ہے. مبتدع، وہ بندہ بدعتی ہے، خارج عن السنہ والجماعہ، سنت و جماعت سے خارج ہے، سواء فی الاصول او الفروع، خواہ اس کی نسبت عقیدے میں ہو یا فقہ میں ہو، اصول میں ہو یا فروع میں ہو. اب اصولی نسبتیں یہ جی اشعری ہے، یہ ماتریدی ہے، یہ رافضی ہے، یہ جہمی ہے، یہ معتزلی ہے، یہ عقیدہ کی نسبتیں ہیں. اور فقہی نسبتیں یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، چشتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ نسبتیں فقہاء کے ساتھ لگا کے فقہی نسبت لگائی ہو یا اعتقادی نسبت لگائی ہو، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر اوروں سے ناطے قائم کر کے نسبتیں لگا کر دوستی اور دشمنی کا معیار وہی رکھے، تو وہ بندہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور وہ کتاب اور سنت ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے. قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز دین نہیں ہے. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، کوئی مسئلہ تراش لیا، رواج پا گیا، اس کی دلیل ہو یا نہ ہو، اندھا دھند اس کو مانے جاتے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے، ہمارے کتنے دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں عشاء کی تعداد رکعت کی کل 17 ہے. 17 رکعت عشاء کی نماز سمجھتے ہیں، اور اس میں فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ. سنت غیر مؤکدہ وہ کیا معنی ہے؟ کہ ایسی سنت جس پر نبی علیہ السلام نے کبھی کبھار عمل کیا ہے. مؤکدہ جو آپ نے مسلسل عمل کیا، کبھی کبھار چھوڑا ہو. تو سنت غیر مؤکدہ کا نتیجہ کیا نکلتا؟ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار تو اس پر عمل کیا ہو نا، غیر مؤکدہ بنانے کے لیے. اب دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا یوسف بن نوری، یہ بنوری ٹاؤن جن کے نام پر ہے، انور شاہ کاشمیری کے شاگرد ہیں، اور ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے معارف السنن. معارف السنن کی 4تھی جلد ہے، جس کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی. کہتے ہیں کہ یہ جو ہماری فقہ کی جتنی کتب ہیں نا، ان کتب کے متون میں 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ جو عشاء سے پہلے ہیں، وہ بڑا کثرت سے ان کا تذکرہ، کتابیں ہماری بھری پڑی. لیکن میں نے حدیث کی کتابوں کو کھنگال مارا ہے، مجھے اس سلسلے میں ایک روایت بھی نہیں ملی. اچھا، جب روایت نہیں ملی تو سیدھی طرح انکار کر دینا چاہیے نا، یہ حدیث پہ تو ہے ہی نہیں، ثابت ہی نہیں. لیکن وہ مقلد ہی کیا جو بات سیدھی طرح تسلیم کر لے. آگے لکھتے ہیں ربما تکون حجتنا فی کتب ائمتنا المخطوطہ او الضائع. بھئی دلیل تمہیں تو نہیں ملی، تو کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے مسلک کی دلیل
ہمارے ان اماموں کی کتابوں میں ہوتی ہے جو کتابیں کلمی کہیں لکھی پڑی ہیں، یا ان کتب میں دلیل ہوتی ہے جن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ضائع اور برباد ہو گئی۔ جب کتاب ہی ضائع ہوگی جس میں دلیل تھی تمہاری، تو کیا بندہ دیکھے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ دین کبھی ضائع ہوتا ہے؟ دین کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی، قیامت تک اس نے رہنا ہے محفوظ۔ وہ کون سا دین ہے جس کے دلائل اور احکام جو ہے نا وہ ضائع اور برباد ہو گئے؟ ہاں، ہم ایک بات کہہ سکتے ہیں، در مختار جو فقہ حنفی کی کتاب ہے اس کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ فقہ کی کتب کا ایک صندوق بھر کر نہر جیہون میں ڈال دیا گیا۔ وہ صندوق کب کھولا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ وہ جو صندوق کتابوں کا بھر کر نہر جیہون میں ڈال دیا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ صندوق نکالیں گے اور اس میں جو کتابیں ہوں گی ان کے سامنے ہوں گی، پھر وہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ در مختار کے مقدمہ میں بھی ہے، مکتوبات مجدد الفسانی کے اس میں بھی ہے، خواجہ پارسا کی کتاب فصول ستہ میں بھی ہے، فوائد فریدیہ میں بھی ہے۔ کتنی ان کی کتابوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو پھر وہ امام صاحب کے مذہب کے مطابق فیصلے کریں گے، اور کتابیں کہاں؟ وہ نہر جیہون سے صندوق نکال کر اس میں سے نکال کے فیصلے کریں گے۔ تو جب پلے میں دلیل ہی نہ ہوتی پھر ایسی باتیں کرتے۔ یہی انور شاہ کاشمیری جو ہیں، انہوں نے ایک اپنی کتاب جو فیض الباری املائی تقریر ہے صحیح بخاری پر، اس میں ترمذی شریف پر العرف الشذی، اس میں ان کے شاگرد جو ہیں یہ یوسف بن نوری، انہوں نے معارف السنن میں موجودہ زمانے میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس ترمذی میں یہ بات ذکر کی ہے۔ کیا انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں ایک بڑی قوی اور مضبوط سند سے حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام 3 جو وتر ہے نا، وتر اس طرح پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر کچھ گفتگو کر لیتے، پھر ایک علیحدہ پڑھتے۔ کان یتکلم بین الرکعتین والرکعہ۔ اب یہ حدیث کہتے ہیں کہ مضبوط اور قوی سند کے ساتھ موجود ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایک رکعت علیحدہ بھی پڑھنا بالکل صحیح اور جائز اور رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن احناف کے ہاں وتر اکٹھے 3 پڑھے جاتے ہیں، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ وتر کی تعداد ان کے ہاں 3 سے نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، اور 3 اکٹھے ہی پڑھنے، 2 پڑھ کے تشہد بھی بیٹھنا ہے، پھر تشہد بیٹھ کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر اٹھنا ہے، پھر آخری رکعت پڑھنی۔ اب انور شاہ کشمیری کو جب یہ صحیح حدیث مضبوط سند والی اس کے بقول مل گئی تو چاہیے تو یہ تھا نا مان جاتا کہ ایک رکعت بھی الگ پڑھی جا سکتی، لیکن کہتا ہے لَقَدْ تَفَكَّرْتُ نَحْوَ 14 سَنَةً ثُمَّ صَنَعَ لِي جَوَابٌ۔ میں 14 سال تک سوچتا رہا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا، کہ نہ کسی حنفی نے اس حدیث کا جواب دیا، نہ کسی شافعی نے اپنی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا۔ تو 14 سال سوچتا رہا بھئی جواب کیا ہو سکتا ہے۔ 14 سال بعد سمجھ آئی کہ اس کا کیا جواب ہے، اور جواب بھی بڑا ہی نرالا ہے۔ جواب یہ لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعتوں سے مراد صبح کی 2 سنتے ہیں، اور 1 رکعت سے مراد رات کی ساری طاق نماز ہے۔ حالانکہ حدیث کے یہ الفاظ ہی نہیں ہیں، کانا یوں تھے رو۔ اب وتر ایسے پڑھتے تھے کہ یتکلم بین رکعتین والرکعہ، 2 رکعتوں اور 1 کے درمیان کلام کرتے تھے۔ تو صحیح حدیث معلوم ہونے کے باوجود قول امام کی طرف ضرور بڑھیں گے، حدیث کو سیدھی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ مقلد کی دلیل نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے، نہ اجماع ہے، نہ قیاس ہے۔ یہ چاروں دلیلیں مجتہد کی ہوتی ہے۔ مفتی رشید احمد الدہانوی صاحب نے صحیح بخاری کی جو شرح لکھی ہے ارشاد القاری، اس کے اندر ذکر کیا ہے ادلہ اربع یہ مجتہد کی دلیلیں ہیں، مقلد کی دلیل نہیں ہے۔ مقلد کی دلیل قول امام ہے، تو وہ قول امام کے اوپر ہی تمام احادیث کو گھمانے کی کوشش کرتے۔
تو حدیث نے بتا دیا کہ وطر اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 2 پڑھ کے سلام پھیرو پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھ لو، چونکہ ہمارے دوستوں کے ہاں وطر 3 رکعت اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دم مولانا رفیق صاحب راہ والی والے رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ہم ایک مناظرے سے فارغ ہوئے تو بعد میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا اور آناف کا مسئلہ تثلیث پر مناظرہ پڑ گیا، تو عیسائیوں نے کہا ہم آپ سے مناظرہ تب کریں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے مناظرے میں اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری نہ آئیں، آپ کے عالم ہوں، ہمارے پادری ہوں گے، بات ہوگی اور مسئلہ تثلیث ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سٹیج لگ گئے، پابندی لگا دی باہر کے مولانا ثناء اللہ اگر آئیں تو ان کو اندر نہیں آنے دینا۔ پادری اپنے سٹیج پہ کھڑا ہو کر حنفی عالم سے کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ آپ کے نزدیک وطروں کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگے یہ 3۔ اس نے کہا پھر دیکھ لو کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں وطر ہے ہی 3 ہے۔ کہتے ہیں جب وطر تمہارے ہاں 3 ہے تو کیا تمہارے ہاں یہ حدیث موجود ہے ان اللہ وطر یحب الوطر؟ بے شک اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ جب وطر آپ کے ہاں 3 ہے تو اللہ کتنے ہوئے؟ 3۔ یہاں اس نے پھنسا لیا مولوی صاحب کو۔ اب وہ بیچارہ قابو آ گیا پادری کے آگے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو معلوم ہوا کہ میری مسلمان برادری پادری کے آگے جو پھنسی ہوئی ہے، انہوں نے فقیروں والا لباس پہنا، ایک بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں لیا، وہ چلتے چلتے جہاں وہ مناظرہ تھا وہاں پہنچ گئے، پیرا لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی بابا جی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھئی یہاں ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اندر مولویوں کی لڑائی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے، تو آپ بزرگ آدمی آپ کا کیا کام ہے؟ تو کہتے ہیں زندگی کا پتہ کوئی نہیں بیٹا، کب وفا کرے کب نہ کرے، تو آپ مجھے بھی موقع دیں، میں بھی دیکھ لوں مولوی لڑتے کیسے ہیں، مناظرہ ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی چلے جاؤ۔ مولانا جب اندر داخل ہوئے میدان مناظرہ میں تو کھڑے ہو کے دیکھا بھئی پادری کدھر ہے اور مسلمان کدھر ہے، تو جس طرح پادری کا سٹیج لگا تھا وہ سیدھے پادری کے سٹیج پہ چڑھ گئے۔ چڑھتے ہی ڈنڈا ہاتھ میں تھا، 2-3 ڈنڈے زور زور سے سٹیج پہ مارے۔ پادری کہتا ہے بزرگوں آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں۔ تو وہ پادری کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی دادا نہیں تھا۔ تو کہنے لگے بے وقوف، جب دادا نہیں تھا تو باپ کہاں سے نکال لیا کہ اللہ کا بیٹا بنا کر 3 میں سے تیسرا بنائے بیٹھے ہو؟ تو پادری نے کہا آپ ہیں کون؟ کہنے لگے میرا نام ثناء اللہ۔ اسی دم مناظرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اہل الحدیث کا عقیدہ رسول اللہ کی حدیث اور سنت پر ہے، عمل سنت اور حدیث پر ہے، لیکن ہمارے یہ لوگ صرف واضح حدیث بھی ان کو معلوم ہو جائے تو جب قول امام کے خلاف جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک طرف امام کا قول ہو، ایک طرف رسول اللہ کی بات ہو، یہ امام کا قول تو لے لیں گے، نبی کی بات سیدھی طرح نہیں لیں گے۔ اسی لیے انہی کے ایک مکتبہ فکر کے شخص عبداللہ بن محمد بن صدیق القماری نے کتاب لکھی رد القوسری علی القوسری۔ اس کتاب کے اندر وہ قسم کھا کر لکھتا ہے اقسم باللہ بارن غیر حانث، کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم بھی وہ جو پوری ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ بس آخری بات، قسم بھی وہ جو پوری ہونے والی ہے، ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آج اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لے آئیں اور تمہارے منہ در منہ سامنے ہو کر کہیں نا کہ انا ابا حنیفۃ لمخطئ، کہ ابو حنیفہ نے خطا کی ہے، لرددتم علیہ رسالتہ، تم نبی کی رسالت رد کر دو گے، امام کی بات کو رد نہیں کرو گے۔ کما تردون الآن علیہ شریعتہ، جیسے آج تم پیغمبر کی شریعت کو رد کرتے ہو امام کے قول کے ساتھ، اگر نبی بھی آ جائے تمہارے پاس کہے کہ امام صاحب نے غلطی کی، تم نے کہنا ہم نبی نہیں مانتے آپ کو، امام غلطی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بالکل سیدھا سا واضح عقیدہ اور عمل ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے کتاب و سنت کی صورت میں محمد رسول اللہ پر نازل کیا۔ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق ہے وہ قابل قبول ہے۔
جو کتاب اور سنت کے خلاف ہے وہ قابل رد ہے، کہنے والا خواہ کوئی ہو۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔